سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف. سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف. سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف. سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلیٰ حضرت ایک طرف. سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلیٰ حضرت ایک طرف. اولیاء کاملی کی قابلیت ہے 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 ایک طرف. غوث اعظم کی ولایت، غوث اعظم کی ولایت اور کرامت ایک طرف. اولیاء کاملی کی قابلیت ہے ایک طرف. غوث اعظم کی ولایت اور کرامت ایک طرف. خواجہ خواجگاں عطا رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری جب بھارت کی دھرتی پر تشریف لائے تو آتے ہی اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں کسی بھارت واسیوں کے جسم پر حکومت کرنے نہیں آیا ہوں، اسی لیے کہ کسی کے جسم پر حکومت کرنا بہت آسان ہے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے لوگو، میں کسی کے جسم پر حکومت کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو بھارت واسیوں کے دلوں پر حکومت کرنے آیا ہوں. اور واقعی خواجہ غریب نواز نے آج سے 700 سال پہلے ایسی حکومت کی ہے کہ آج بھی ان کا سکہ چل رہا ہے اور تا قیامت تک چلے گا. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، اے لوگو، میں یہاں کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے آیا ہوں، اور یہ حکومت آج بھی ہر انسان کے، ہر ایمان والوں کے دل میں موجود ہے. جسم پہ حکومت کرنا آسان ہے، دل پہ کسی کی حکومت کرنا یہ آسان نہیں ہے. اور خواجہ غریب نواز نے ایسی حکومت کی کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، حکومت کسی کی ہو، راجہ بھارت کا میرا ہی خواجہ ہے. ہر دور میں اور ہر لمحہ میں میرا خواجہ بھارت کا راجہ ہے اور رہے گا. شاعر کہتے ہیں کہ سینکڑوں راجاؤں کی آئی گئی ہے سلطنت، سینکڑوں راجاؤں کی آئی گئی ہے سلطنت. خواجہ اجمیر کی، ہاں خواجہ اجمیر کی دل پر حکومت ایک طرف. سینکڑوں راجاؤں کی آئی گئی ہے سلطنت. خواجہ اجمیر کی، ہاں خواجہ اجمیر کی دل پر حکومت ایک طرف. سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف. سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلیٰ حضرت ایک طرف. سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف. سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلیٰ حضرت ایک طرف. اور اس شعر کو دیکھیں کہ آج بھی یہ قوم مسلم
بولتی ہے شان سے۔ فلسطین کی سرزمین کو بھی دیکھیے، لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں وہاں کے، لیکن وہاں کی ماؤں کی عظمتوں کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، ان کے جذبات کو سلام، کہ وہاں کی عورتوں نے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ اے لوگو، تم اپنا بیٹا پالتے ہو اس کی کمائی کھانے کے لیے، اور ہم اپنا بیٹا پالتے ہیں مصطفیٰ کی شریعت بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ان ماؤں کی عظمت کو سلام کیجئے جو گود میں بیٹا دم توڑ رہا ہے، لیکن فلسطین میں مسلمان پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے۔ اور مسجد اقصیٰ صرف مسجد نہیں ہے، یہ مسلمان کا قبلہ اول ہے۔ وہی مسجد ہے جو تمام نبی آ کر کے میرے آقا کی امامت کے پیچھے میرے آقا امام بنے تھے معراج کی رات میں، اور تمام نبی تمام رسول اسی مسجد میں آ کے مقتدی بنے تھے۔ اور جبرائیل امین نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا، یا رسول اللہ امامت فرمائیے، اور وہیں سے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ وہ مسجد صرف مسجد نہیں ہے، مسلمان کا تعلق اس مسجد سے ایمان کی وجہ سے ہے، وہ قبلہ اول ہے۔ اور وہاں کی ماؤں کو سلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس مسجد کے خاطر، اس مسجد کو بچانے کے لیے اپنا بیٹا دے رہے ہیں، اپنا گھر لٹا رہے ہیں، اپنی جان تک دے رہے ہیں۔ او وہاں کی ماں، تم کو سلام، تمہاری عظمتوں کو سلام۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اے لوگو، تم اپنے بچوں کو پالتے ہو، اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہو، ان کی پرورش کرتے ہو، ان کی کمائی کھانے کے لیے۔ ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں مصطفیٰ کی سنت کو بچانے کے لیے، نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے، خدا کا گھر قبلہ اول کو بچانے کے لیے۔ کہ یا رسول اللہ ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین کو آؤ، یا رسول اللہ ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین کو آ، کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ دعا کیجئے اس مسجد کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فتح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ کہ یا رسول اللہ ایک بار پھر طیبہ سے مدینے کو آ، کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ تو قوم مسلم کا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم مرے بھی تو اللہ رسول کی محبت میں، ہم جیے بھی تو اللہ رسول کی محبت میں۔ تب جا کے ہم کامیاب ہیں۔ کہ آج بھی یہ قوم مسلم بولتی ہے شان سے، ساری قوم ایک طرف ہے، ساری قوم ایک طرف ہے، مومن جماعت ایک طرف، ساری قوم ایک طرف ہے، مومن جماعت ایک طرف۔ دیکھنا ہے تو فلسطین کی سرزمین کو نگاہ میں بسائیے۔ ہم تو وہاں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے ہیں، مجبور ہیں، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں روئیے، گر گرائیے کہ مولا اس مسجد کی بھی حفاظت فرما، وہاں کے باشندوں کی بھی حفاظت فرما۔ ظالموں کے ظلم سے ساری قوم ایک طرف ہو گئی ہے، ایک مومن جماعت فقط ایک طرف ہے۔ اور یہ اسرائیل کیا سمجھتے ہیں؟ یہ یہود و نصارہ کل بھی دشمن تھا، آج بھی یہ دشمن ہے قوم کا۔ ایک مرتبہ یہ یہودی کے بڑے بڑے عالم دین علماء مولانا لوگ
پہنچ گئے نبی کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اگر سچ مجھ نبی ہیں تو کچھ نشانی بتائیے۔ حضور نے نشانی بتایا کہ تمہاری کتاب میں ذکر ہے، تمہارے پیغمبر نے بھی ذکر کیا، اور جس پیغمبر کو تم مانتے ہو ہم بھی تم سے زیادہ مانتے ہیں، یعنی نشانی بتا دیے۔ ساری بات جب ہو گئی تو یہود و نصرانے کا یا رسول اللہ بات تو ٹھیک ہے، آپ اللہ کا نبی آخری نبی بن کے آئے ہیں، آپ کا کلمہ ہم پڑھ لیں گے، لیکن یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی بارگاہ میں وہی کون فرشتہ لے کے آتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل امین لے کے آتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ نے کہا کہ اب ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ تم نے جو نشانی پوچھا وہ میں نے بتا دیا، تم نے جو سوال کیا اس کا جواب بھی دے دیا، تم نے ساری بات کو تسلیم کر لیا، پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اگر جبرائیل کے بجائے کوئی اور فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے وہی آپ کی بارگاہ میں لے کے آتے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیتے، جبرائیل وہی لے کے آتے ہیں اس لیے ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ آقا نے فرمایا کیوں؟ تو یہود و نصارہ نے کہا کہ جبرائیل امین سے بہت بڑی غلطی ہو گئی معاذ اللہ، فرشتے معصوم ہوتے ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے، فرشتے معصوم ہیں سب بے گناہ ہیں۔ یہود و نصارہ نے کہا جبرائیل امین سے غلطی ہو گئی ہے اس لیے ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کلمہ تم نہیں پڑھنا چاہتے ہو، یہ بتاؤ کہ جبرائیل کی غلطی کیا ہے؟ یہود و نصارہ نے کہا یا رسول اللہ صدیوں سے نبوت ہمارے خاندان میں آ رہی تھی لیکن جبرائیل امین نے یہ الٹ پھیر کر دیا ہے، نبوت ہمارے خاندان میں لانا تھا، انہوں نے غلطی یہ کی ہے کہ آل اسماعیل میں نبوت لے کے چلے گئے۔ یہ دیکھیے حماقت یہودیوں کا، یہ فرشتوں کا بھی دشمن ہے۔ اسرائیل صرف مسلمان کا دشمن نہیں ہے، یہ فرشتوں کا بھی دشمن ہے۔ کہا کہ نبوت تو صدیوں سے ہمارے خاندان میں چلے آ رہی تھی اور جبرائیل نے الٹ پھیر کر دیا، آل اسماعیل یعنی ابراہیم کے خاندان میں لے کے چلے گئے، آپ کو پیدا ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے تھا، اس خاندان میں آپ آ گئے اس لیے ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ آقا نے فرمایا ہے یہود و نصارہ سنو، وہ فرشتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ معصوم ہے ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہود و نصارہ نے کہا کہ آپ کچھ بھی کیجئے ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ حسد ہے یہودیوں کے اندر۔ تو یہ جبرائیل کا بھی دشمن ہے، انبیاء علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، نبیوں کا بھی دشمن ہے، قوم مسلم کا بھی دشمن ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج بھی یہ قوم مسلم بولتی ہے شان سے کہ ساری قوم ایک طرف ہے، ساری قوم ایک طرف ہے، مومن جماعت ایک طرف، سب کی عظمت سب کی رفعت شان و شوکت ایک طرف، سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلی حضرت ایک طرف، سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلی حضرت ایک طرف، سب کی عظمت سب کی رفعت شان و شوکت ایک طرف، سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلی حضرت ایک طرف۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات ایک واقعہ سماعت کیجئے، اس کے بعد حضرت تشریف لا ہی رہے ہیں، میں آپ کو ان حضرت کو میں آپ کے حوالے کروں گا بہت ہی جلد۔ یہ محفل پاک جو سجائے ہیں بالخصوص
پیران پیر بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ غوث پاک کے نام پر، وہ غوث پاک اگر ان کی بارگاہ میں کوئی چور آتا تو وہ چور کو یوں ہی نہیں بھیجتے، بلکہ ان کو ولایت دے کر کے ولی بنا کر کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کی حکومت دے کر کے بھیجتے تھے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ اس دور میں ایک شخص تھا جو مرید نہیں ہوا تھا اور ان کی بیوی مرید ہو چکی تھی۔ ان کی بیوی اپنے شوہر کو روز تانا دے کہ ارے مرید ہو جا، مرید ہو جا، مرید ہو جا۔ ایک دن ان کی بیوی نے تانا دی کہ ارے تو مرید نہیں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور اس شخص کا حال یہ تھا کہ جس سے وہ مرید ہونے کے لیے جا رہے تھے پہلے ان کو سر سے پیر تک دیکھتے تھے، ساری باتیں ان کے اندر اگر اچھی ہو اور ایک بات اگر غلط مل جائے تو کہتا یہ پیر بنانے کے لائق نہیں ہے۔ اگر پیر صاحب کے اندر ساری بات اچھی ہے اور پیاس زیادہ لگی ہے، ایک گھونٹ میں ایک ہی گلاس، ایک سانس میں ایک گلاس پانی پی لیے، 3 سانس میں نہیں پیے تو کہا کہ اس کے ہاتھ میں مرید نہیں ہوں گے۔ یعنی نکتہ چینی بہت کرتا تھا وہ، جس سے مرید ہونے جائے اسی کے نکتہ چینی کرنے لگا کہ ان کے اندر یہ ہے، ان کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ اسی طرح یہ زندگی گزار رہا تھا، مرید کسی سے نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دن بیوی بولی ارے تو مرید کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے، موت آئے گی، مر جائے گا، کل قیامت کے دن میں اپنے پیر کے ساتھ رہوں گی، تو کس کے ساتھ رہے گا؟ اور جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، شیطان تو وہاں کیا کرے گا؟ اس کے اندر بات لگی کہ یا اللہ موت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب موت آئے گی، کب ہم مریں گے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب وہ کیا بے چینی کے عالم میں رات گزارا، کسی طرح رات گزر رہی ہے، ابھی آدھی رات نہیں گزر پائی، دل نے کہا کہ ارے شخص اگر تو رات ہی کے اندر مر گیا تو کل قیامت کے میدان میں تو کیا کرے گا؟ اس لیے وہ شخص کیا کیا، وضو بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ مولا اس وقت میں گھر سے نکل رہا ہوں، جو سب سے پہلا آدمی مجھے ملے گا میں اسی سے مرید ہو جاؤں گا، میں اس کے نہ دائیں دیکھوں گا نہ بائیں دیکھوں گا، نہ اس کا شکل دیکھوں گا، نہ اس کی سیرت دیکھوں گا، نہ ان کی زندگی دیکھوں گا کہ وہ کیسا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں گھر سے باہر نکلوں گا میں اسی جو ملے گا پہلا شخص میں اس سے مرید ہو جاؤں گا۔ رات کے 2 بجے آپ اندازہ کیجئے سڑک پر کون ملتا ہے؟ چور ملے گا، ڈاکو ملے گا، گنڈا ملے گا، ایسے لوگ ملے گا۔ وضو بنایا، رب سے وعدہ کیا، گھر سے باہر نکلا اور اتنے میں چوروں کی جماعت جا رہی تھی۔ حضرت آگے پہلے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، آئیے حضرت، نعرہ رسالت، بیٹھیے۔ رات میں اسی راستے سے چوروں کی جماعت جا رہی تھی۔ ایک چور بہت کمزور تھا، وہ بیچارہ ساتھ نہیں جا پایا، اپنے جماعت کے پیچھے رہ گیا اور ان کا جو سنگ ساتھی دوست احباب تھا وہ لوگ آگے بڑھ گیا، کوئی کسی کے گھر میں کوئی کسی کے گھر میں چوری کرنے لگا اور یہ کمزور تھا، آگے جلدی نہیں بڑھ پایا، پیچھے رہ گیا اور یہ بیچارہ گھر سے جیسے ہی نکلا نظر پڑ گئی اسی پر اور جا کر کے دامن تھاما، کہا پیر صاحب مجھے مرید کر لیجئے۔ اب وہ چور اوپر نیچے دیکھنے لگا اور کہا پیر صاحب ارے میں پیر کب کا بن گیا؟ اس نے کہا نہیں تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں چور ہوں۔ چور کہا نہیں، آپ ہی پیر بنانے کے قابل ہیں، آپ کا دامن ہم اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ ہمیں مرید نہیں کر لیتے۔ اب اس چور کا ہکا بکا اڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو چوری کرنے جا رہا تھا اور یہ دامن پکڑ لیا، کہا پیر صاحب مرید کیجئے۔ ارے یہ تو پھنس گیا، غلط راستہ لے لیا ہے، اگر میں اس کو اپنا ساتھ اپنا لیا یہ تو غلط طریقہ ہو جائے گا، ان کا راستہ غلط ہو جائے گا۔ وہ آدمی دامن چھڑانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس کو یہ چھوڑنے کا نام نہیں لیا۔ آخر میں اس نے کہا
کہ تم میرا دامن کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جب میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں چور ہوں، چور کوئی پیر صاحب نہیں ہوں، تو اس شخص نے کہا حضرت ابھی تو اصلیت کی پتہ چلی ہے، اصلیت کا پتہ چل گیا، اس لیے کہ اب تک جو پیر ملتے تھے وہ اپنی برائی اپنے مریدوں سے کرواتے تھے، اپنی تعریف اپنے مریدوں سے کرواتے تھے، اور آج آپ ایسا ملے ہیں کہ اپنی تعریف نہیں اپنی برائی بیان کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ سچ مچ اچھا پیر آپ ہی ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے جو بھی ملا سب اپنی تعریف کرتے ہیں، اپنے مریدوں سے کرواتے ہیں، لیکن آپ پہلا شخص ہے کہ آپ اپنے تعریف نہیں بلکہ برائی بیان کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ آپ ہی پہنچے ہوئے ہیں، جب تک آپ مرید نہیں کریں گے آپ کا ہم دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے میں وہ شخص نے کہا اچھا جب بات نہیں مانتے ہو کہ میں چور ہوں، نہیں ماننے کے لیے تیار ہو، تو دیکھو تم یہاں بیٹھو، ہم چوری کرنے جاتے ہیں سامنے والے گھر میں، اس لیے کہ چوری کرتے ہوئے دیکھنا بھی گناہ ہے، ساتھ میں جانا بھی گناہ ہے، اور تم نیک ارادے سے نکلے ہو، اگر میں تمہیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں میں تو گناہ کر ہی رہا ہوں، تم بھی گناہ میں شامل ہو جاؤ گے، اس لیے تم یہاں بیٹھو، ہم سامنے والے گھر کے اندر جاتے ہیں، وہاں سے چوری کر کے سامان لے آتے ہیں، تمہیں دکھائیں گے چوری کا سامان، اس کے بعد اگر تیرا دل کہے کہ نہیں آپ ہی میرا پیر بننے کے قابل ہے، آپ سے ہی ہم مرید ہونے کے لیے تیار ہیں، تو پھر تم میری حرکت کو دیکھنے کے بعد اگر تم کہو گے کہ مرید بنا لو تو یقیناً میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ کہا حضرت آئیے گا نا؟ کہا میں ضرور آؤں گا، تم بیٹھو۔ دامن چھڑایا ہے، سامنے والا گھر گئے، گھر کے اندر گیا ہے، اس گھر والے کا نام زمانے میں مشہور تھا، پورے بغداد میں مشہور تھا کہ سب سے بڑا رئیس کا گھر یہی ہے، سب سے بڑا مالدار کا گھر یہی ہے، سب سے بڑے دولت مند والے گھر یہی ہے، لیکن گھر کے اندر گیا تو گھر خالی ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے، ایک لوٹا ملا، ایک تسبیح ملی، اب کچھ نہیں مل رہا، کبھی جائے نماز پہ ہاتھ لگ رہی ہے، اب کچھ سامان نہیں مل رہا ہے، کوئی دولت نہیں مل رہی ہے۔ چور دل میں سوچنے لگا یا اللہ باہر تو اتنی شہرت ہے کہ سب سے بڑا گھر یہی دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر تو پورا خالی ہی خالی ہے۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آ گئے، خواجہ خضر نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے بڑے پیر دستگیر، فلاں جگہ کے کتب انتقال کر گئے ہیں، فلاں جگہ کے ابدال انتقال کر گئے ہیں، وہاں کے لیے کوئی ابدال چاہیے، کوئی کتب چاہیے، وہاں کی حکومت کسی کے سپرد کیجئے۔ میرے غوث پاک نے فرمایا اے خواجہ خضر کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں ایک انسان گھسا ہے، میرے گھر میں ایک چور گھسا ہے، وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح لگی ہے، اس کے ہاتھ میں لوٹا لگا ہے، اس کے ہاتھ میں جائے نماز لگی ہے، ادھر وہ کل صبح گھر سے باہر نکلے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بغداد کے شہر میں جا کے میری سخاوت کو چیلنج نہ کر دے کہ بڑے پیر اتنے سخی ہیں اور گھر کے اندر گئے تھے، لوٹا کے سوا کچھ نہیں ہے، برتن کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے اے خواجہ خضر میں اسے عطا کروں گا، میں اسے دوں گا تاکہ وہ کل میری شکایت نہ کر پائے کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر خالی ہے۔ اے خواجہ خضر جائیے اسی چور کو پکڑ کے لائیے، اب وہ چور نہیں ہے، اب میں اسے ولایت دے رہا ہوں، ولی بنا رہا ہوں، ابدال بنا رہا ہوں، کتب بنا رہا ہوں، اور اسی کو اسی جگہ پہ لے جا کے فائز کر دیجئے۔ ادھر خواجہ خضر اندر گئے ہیں، چور کا ہاتھ پکڑے ہیں، چور نے منت سماجت کی کہ مجھے آپ چھوڑ دیجئے ورنہ میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، مجھے مارا جائے گا، مجھے تکلیف پہنچائی جائے گی، اس لیے مجھے چھوڑ دیجئے۔ خواجہ خضر نے کہا ارے تو آیا تھا تو چور بن کے آیا تھا، لیکن اب تو چور نہیں ہے، اب تو ولی بن گیا ہے، اب تو ابدال بن گیا ہے۔ پکڑ کے لاتے ہیں غوث پاک کے سامنے، غوث پاک کی ایک نظر اس چور پر پڑتی ہے اور چور نے غوث پاک کو دیکھا، غوث پاک نے چور کو دیکھا، اللہ جانے کیا ہوا نہیں ہوا۔
ہوا، ایک ہی لمحے میں وہ چور نہیں رہا، ولی بن گیا، ولایت کے منصب پر فائز ہو گیا۔ اب ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، 3 دن گزرتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں ارے جب سے تو مجھے دیکھا ہے مجھے ہی دیکھتے رہ گئے ہو، میرے چہرے سے نظر تیری نہیں ہٹتی ہے، میں تمہیں اس لیے ولی نہیں بنایا ہوں کہ تم میرا چہرہ دیکھتے رہو، مجھے دیکھتے رہو، نہیں بلکہ کرخ کی زمین پر فلاں جگہ پر ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں کی حکومت میں تمہیں دے رہا ہوں، جاؤ اس شہر کو سنبھالو، اس علاقے کو سنبھالو۔ جب گھر سے باہر نکلنے لگے، اب ولی بن کے نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں اس شہر کو سنبھالنے کے لیے، جا رہے ہیں اس علاقے کو سنبھالنے کے لیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضور آپ نے کہا ہے اس علاقے کو سنبھالنا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں رک جاؤ ذرا، ارے جو تمہارے انتظار میں 3 دن سے روڈ کے کنارے پر بیٹھا ہے، کم سے کم ان کو مرید تو بنا لو، وہ مرید ہونے کے لیے تیرے انتظار میں 3 دن گزار دیا ہے، 3 راتیں گزر چکی ہے، وہ جاؤ ان کو مرید کر لو، ان کو مرید بنا لو۔ اب یہ شخص آیا تو اس مرید نے کہا حضور 3 دن لگا دیے، لگتا ہے بہت وظیفہ پڑھ کے آئے ہیں، پہلے مجھے مرید کیجئے۔ کہا کہ ہاں اب تو میں تمہیں مرید کروں گا، اس لیے کہ تمہیں جو بیٹھایا تھا اس وقت میں چور تھا، تجھے مرید بنانے کے لائق میں نہیں تھا، لیکن اب جو آیا ہوں میں چور نہیں بلکہ ولی بن کے آیا ہوں، پیر بن کے آیا ہوں، تمہیں مرید کرنے آیا ہوں۔ غوث پاک نے مجھے پیر بھی بنا دیا، ابدال بھی بنا دیا، ولایت بھی دیا ہے۔ تو اے میرے دوستو، اب وہ شخص جو ہے ان کو مرید بناتے ہیں اور مرید کرنے کے بعد ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں۔ اب اس واقعے سے میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر مرید اپنی طلب میں کامل ہو اور پیر کامل اکمل ہو تو مرید کو بھی اکمل پیر بنا دیتا ہے۔ پیر اگر کامل اکمل ہو تو ناقص کو بھی کامل بنا دیتا ہے، اور اگر مرید اپنی طلب میں کامل ہو تو چوروں کو ولی بنوا دیتا ہے۔ وہ چور ولی کیسے بنا؟ اس مرید کی وجہ سے۔ اگر وہ دامن نہ پکڑتا تو یہ حال نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، بس اس جملے کے ساتھ کہ اگر پیر کامل ہو تو ناقص کو بھی اکمل بنا دیتا ہے، کامل بنا دیتا ہے، اور اگر مرید اپنی طلب میں کامل ہو تو چوروں کو ولی بنوا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے پیر سے ایسا وابستہ رکھیے، ایسا رشتہ جوڑ کے رکھیے کہ اس کامل اکمل لے کے اور اس خیال سے کہ واقعی ہمارا پیر اتنے پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں عطا ضرور کریں گے۔ اگر دل سچے دل سے مانگیں گے انشاءاللہ سب دینے کے لیے تیار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہو جانے دیجئے، اس کے بعد جو ہے حضرت کی تقریر ہوگی، اس کے بعد پھر جماعت سے نماز پڑھائی جائے گی۔ آئیے یہیں سے اذان دے دیجیے۔